اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عظمت لاء ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے اور بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ ان حالات سے لوگ جو ہے وہ ان حالات کو فیس کرتے ہیں، دو چار ہوتے ہیں ان حالات سے۔ ٹاپک ہمارا آج یہ ہے جی کہ مشترکہ جائیداد جو ہوتی ہے، اگر کوئی شخص اپنی مشترکہ جائیداد میں سے اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہو تو کیا وہ بیچ سکتا ہے؟ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور کیا وہ اس بیچنے سے اس کے لیے کوئی مسائل تو نہیں کھڑے ہو سکتے؟ کیا وہ قانونی طور پہ اس کو کوئی ایسا مسائل تو اس کو پیش نہیں ہو سکتے کہ اگر وہ بیچے تو اس کے بعد اوقات لینے والے کے لیے اور بیچنے والے کے لیے دونوں کے لیے مسائل پیدا ہوں؟ تو آج ہمارا ٹاپک ہے یہ۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دیکھیں جی، بڑا اہم ٹاپک ہے کہ آج کل کئی لوگ ان حالات سے جو ہے وہ دو چار ہوتے ہیں، فیس کرتے ہیں۔ مشترکہ پراپرٹی ہوتی ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک بھائی بہن کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو بیچ دیتے ہیں، دوسرا بھائی بہن کہہ رہا ہوتا ہے ہم اس کو نہیں بیچ دے۔ اگر کوئی چار پانچ بہن بھائی ہیں تو ان میں سے ایک بندہ اختلاف کر دیتا ہے اس میں کہ نہیں جی میں اس کو نہیں بیچوں گا یا میں اس کو بیچنے نہیں دوں گا، میں اس کو تقسیم نہیں کرنے دوں گا۔ یعنی کہ پراپرٹی پہ بیچنے پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور سم ٹائمز کئی بہن بھائیوں کو ضرورت ہوتی ہے وقتی طور پہ پیسوں کی اور وہ کہتے ہیں اپنا حصہ بیچ دیں، تو وہ ایک بھائی یا دو بھائی جو ہیں اس میں جب کوئی بھی جو اس کو شیئر کو شیئر ہوتے ہیں، اس کے حصہ دار ہوتے ہیں، وہ اس میں اختلاف کر دیتے ہیں جس کو ایسی پراپرٹی نہیں بیچ سکتی۔ تو اس میں آپ کو میں قانون کے حوالے سے تھوڑی سی اس حوالے سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اپنی غیر تقسیم شدہ جائیداد میں سے اپنا شیئر جو ہے وہ آپ بیچ سکتے ہیں، یہ قانون کہتا ہے۔ بلکہ اس بارے میں 2019 میں ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے کہ کوئی بھی غیر تقسیم شدہ جائیداد جو ہے، کوئی بھی کو شیئر جو ہے، حصہ دار جو ہے، وہ اپنی جائیداد کو بیچ سکتا ہے۔ اس میں پرابلم ایک آتا ہے، صرف قانونی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ پرابلم یہ آ جاتا ہے کہ جو لینے والا ہوتا ہے، جو پرچیزر ہوتا ہے، وہ اس بات سے خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ میں اگر اس پراپرٹی کو ایسے جوائنٹ پراپرٹی لے لوں تو میں کل اس کو، ظاہری بات ہے جی اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو کرتا چلوں کہ اس کا پراپر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس زمین کو تقسیم کروایا جائے۔ اگر تو وہ زمین جو ہے، اگر وہ جائیداد جو ہے وہ قابل تقسیم ہے تو اس کو تقسیم کرا کے اپنا اس کو قبضہ دے دیا جائے تمام کو شیئرز کو، تمام حصہ داران کو۔ اگر وہ ناقابل تقسیم ہے، وہ تقسیم جو ہے ہو نہیں سکتی وہ جائیداد، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، عدالتیں جو ہیں وہ اس میں یہ آپ کو عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ عدالتیں جو ہے حکم دے دیتی ہیں کہ اس کو بیچ کے اور جتنا شیئر بنتا ہے پیسوں کا وہ حصہ داران میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہ دو اس کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ تو طریقہ جو ہے یہ ایک پراپر طریقہ ہے کہ اس کو تقسیم کروا کے پھر اس کو بیچنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے بڑا فائدہ وہ دونوں کو ہو جاتا ہے، بیچنے والے کو بھی اور خریدنے والے کو بھی، کیونکہ بیچنے والا آسانی سے بیچ سکتا ہے۔ وہ بتا سکتا ہے کہ یہ میری زمین ہے، یہ قلعہ نمبران ہے، یہ کھاتہ نمبران ہے اگر زرعی زمین ہے، یا اگر شہری زمین ہے تو وہ جائیداد کے بارے میں بتا سکتا ہے جی کہ یہ جو حصہ جو ہے میرا ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ اور جو لینے والا ہے اس کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ چیز لے رہا ہوں۔ لیکن اگر غیر تقسیم شدہ ہوتی ہے تو بظاہر تو پرابلم ہوتا ہے کہ لینے والا اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ لیتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جی کہ اب جو ہے پہلے ہی آپ کا تقسیم نہیں ہو رہا، اگر ہم نے یہ لے لیا تو اس کے بعد پھر لٹیگیشن شروع ہوگی اور پتہ نہیں کب تک لٹیگیشن چلتی ہے، تو ہم اس میں ایسی جائیداد میں ہم ایسے پیسے نہیں پھنسا سکتے۔ اس کے برعکس اگر دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ اگر غیر تقسیم شدہ جو جائیداد ہے وہ بھی بیچی جا سکتی ہے اگر خریدنے والا اس بات پہ اتفاق کر جائے کہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی یہ اس زمین اگر بیچ بھی دی جائے تو میں بعد میں جب یہ تقسیم ہوگی تو میں اپنا اس کو الگ سے اس پہ قبضہ لے لوں گا، یا اس کی حد تک اس پوزیشن آف پراپرٹیوں کو اس کو قبضہ بھی دیا جا سکتا ہو، تو وہ غیر تقسیم شدہ جائیداد کو بھی وہ خرید سکتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ اگر خریدنے والا اس بات پہ راضی ہو جائے کہ میں خرید لوں گا تو وہ جو ہے وہ خرید سکتا ہے، اور بیچنے والا اپنی مشترکہ زمین میں سے وہ جو غیر تقسیم شدہ زمین ہوتی ہے اس کو بیچ سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات قابل ذکر ہے جو کہ بہت اہم ہے کہ یہ جو ہے آپ شہری جائیداد بھی اور زرعی جائیداد بھی آپ بغیر تقسیم کے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اس میں قانونی طور پہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، یا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ایسی زمین بیچ دی جائے تو اس کے لیے خریدار کو یا بیچنے والے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔